میں نے ایڈیٹر ابکری سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ میری کسی سے ملاقات نہ کروائی جائے اور نہ ہی کسی کو میرا ایڈریس دیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں شاید امیر لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ ہر شخص میرے لیے قابل احترام اور ہر دکھی میرے سر کا تاج ہے۔ کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی کے تجربات میں سے ایسی چیزیں ابکری قارئین کو بتاؤں جو امیر، غریب، بادشاہ اور فقیر سب کے لیے یکساں مفید ہو۔ اور ایڈیٹر ابکری کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے شکریہ مجھ تک پہنچتے ہیں کہ جس نے بھی محنت کر کے عمل کیا اسے منزل ملی، پریشانی دور ہوئی، مسائل اور مشکلات حل ہوئے۔ پچھلے دنوں میں جمعے کی نماز پڑھنے مسجد گیا۔ ایک صاحب نے مجھے پہچان لیا، بہت اصرار کیا، آخر وہ صاحب مجھے اپنے گھر لے آئے۔ کہنے لگے مجھے جنات قابو کرنے کا بہت شوق ہے، اس کے لیے میں بے شمار عمل کر چکا ہوں، میرا کوئی عمل بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے انہیں اپنے نانا کا ایک واقعہ سنایا کہ جن کے ذریعے میں نے روحانیت، عملیات، لاہوت، ملکوت، جبروت، ناسوت اور پر اسرار علم اور پر اسرار قوتوں تک رسائی پانے میں بہت مدد رہبری ملی۔ ہاں، مجھے اس بات کا اعتراض ہے کہ صحابی بابا، حاجی صاحب اور دیگر جنات جو بچپن سے میری ہر قدم پر رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں، اور اب میں جو کچھ بھی ہوں محض اللہ جل شانہ کے فضل اور اولیاء جنات کی توفیل ہوں، وہاں میں اپنے نانا مرحوم کے بے لوث خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرے نانا فرمانے لگے 1929 کی سرد رات تھی، مجھے ایک عامل نے جنات تابع کرنے کا ایک مضبوط عمل دیا۔ اسے مسجد میں بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد جب سب نمازی چلے جائیں اور مسجد خالی ہو جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ ہی کوئی جاننے والا اس وقت کرنا تھا۔ میں نے سفید کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر وہ عمل پڑھنا شروع کیا۔ عمل اتنا جلالی تھا کہ کچھ دیر پہلے مجھے سخت سردی محسوس ہونا شروع ہو رہی تھی، لیکن چند لمحوں کے بعد میں پسینے میں شرابور ہو گیا اور مجھے گرمی لگنا شروع ہو گئی۔ میں عمل پڑھتا رہا۔ عمل کے تھوڑی دیر میں مسجد کی صف لپیٹنا شروع ہوئی اور کسی غیبی طاقت نے مجھے بھی مسجد کی صف میں لپیٹ کر مسجد کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ لپیٹا اتنا سخت تھا کہ میں نکلنا چاہتا بھی تو نہیں نکل سکتا تھا۔ آخر بہت دیر کی سخت کوشش کے بعد میں صف سے نکلا۔ میں صف بچھا کر پھر پڑھنے بیٹھ گیا، کیونکہ اس وقت مجھ پر عمل کا جنون سوار تھا۔ مجھے اس وقت ہلکی سی خوف کی لہر محسوس ہوئی، لیکن میں خوفزدہ نہ ہوا اور پھر پہلے سے بھی زیادہ طاقت اور یقین کی قوت کے ساتھ پڑھنے بیٹھ گیا۔ دری پھر لپٹی، پھر کسی طاقت نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ سخت انداز میں لپیٹ کر کمرے کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے رسے کے ساتھ لپیٹ کر باندھ دیا ہو۔ بہت گھنٹوں کی کوشش کے بعد صف سے نکلنے میں خلاصی پائی۔ چونکہ عشق پاگل ہوتا ہے لہذا پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ پھر تیسری بار ایسا ہوا۔ اسی کشمکش میں سردیوں کی لمبی رات گزر گئی۔ فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ فوراً مسجد کی صف کو سیدھا کیا، مؤذن آیا، اسے احساس تک نہ ہونے دیا۔ دوسری رات پھر مسجد میں پہنچ گیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی، جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تو سخت آندھی چلی، مسجد کے دروازے کھڑکیاں بند تھیں، دھماکے سے سب کھل گئیں اور مسجد کی چٹائیاں اور دریاں سب میرے اوپر ڈھیر ہو گئیں اور میں ان کے نیچے دب گیا، اتنا دبا کہ میرا سانس گھٹنے لگا۔ بہت کوشش اور محنت کے بعد، چونکہ جوانی کی طاقت بھی تھی، ان دریوں کو ہٹایا، کھڑکیاں دروازے بند کیے اور پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یکایک سخت آندھیوں کا بگولا آیا، پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ اس دفعہ تو مسجد کا ممبر بھی اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے رکھی چوکیاں بھی، سب کچھ میرے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نکلنا چاہتا تھا لیکن نکل نہیں پا رہا تھا۔ محسوس ہوا کوئی طاقت مجھے جکڑے ہوئے ہے جو میری مزاحمت کا توڑ کر رہی ہے، حتیٰ کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اب کیا کر سکتا ہوں؟ اچانک خیال آیا آیت الکرسی پڑھوں۔ بہت دیر تک آیت الکرسی پڑھتا رہا، پھر وہ سامان ہٹایا تو آہستہ آہستہ ہٹتا گیا۔ یوں ساری رات پھر گزر گئی۔ مسجد کی دریاں، چٹائیاں، جائے نماز، ممبر، ہر چیز کو سلیقہ دیا۔ مسجد کی صفائی کی، نمازیوں کے آنے سے پہلے اسے ترتیب دیا۔ تیسری رات پھر اسی عمل میں بیٹھ گیا۔ اب ایسا ہوا کہ کالے سیاہ مکوڑے میری ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ میرے سر سے پاؤں تک چل رہے تھے، کاٹتے تو نہ تھے، لیکن میں کوئی مکوڑا سر سے ہٹاتا تو بازو پر چڑھ جاتا، بازو سے ہٹاتا تو
कान पर एक जगह छोड़ता तो दूसरे से वहां पहुंच जाते। सैकड़ों हजारों के करीब ये मखलूक मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी। कोई पल में चैन नहीं बैठ सकता था। इन मकोड़ों से निजात मिलती तो ये पढ़ाई करता। कोई 7-8 जगह तब्दील की। चंद लम्हों के लिए पढ़ने बैठता, मकोड़े वहीं पहुंच जाते। ये तीसरी रात भी यूं ही इसी कशमकश और परेशानी में गुजर गई। दूसरी मसाजिद से फजर की अजानों की आवाजें आना शुरू हुई तो फौरन सा मकोड़े यकायक गायब हो गए। एक पैबंद लगे, दराज कद, सफेद दाढ़ी, सफेद लिबास, सफेद सर और सफेद पगड़ी पहने बुजुर्ग नमदार हुए कहने लगे, बेटा तूने 3 रातों से हमें परेशान किया है। बेटा हमें काबू ना कर, यही वक्त अपने नफस को काबू करने में लगा। अल्लाह की अताअत कर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अख्तियार कर, अल्लाह को राजी कर ले, हम तेरे बेदाम गुलाम बन जाएंगे। वरना अगर हम किसी अमल के जरिए ताबे होंगे तो याद रख, कैदी कैदी होता है, हर वक्त आजाद होने के 100 जतन करता है, तो जब भी मौका मिलता है वो अपने आका का नुकसान करके ही आजाद होता है और फिर इसकी नस्लों से इंतकाम लेता है। बेटा मेरी उम्र 49 साल है। मैं जिंदगी भर यही सबक सबको देता आया हूँ और तुम्हें भी दे रहा हूँ। और वो बाबा जी गायब हो गए। मेरे नाना मरहूम फरमाने लगे, इस दिन के बाद मैंने किसी भी अमल से गुरेज किया। कारीन, मैं बंदा लाहौती पर इसरारी आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप भी इन ख्यालात को छोड़ दें, क्योंकि मेरे पास बेशुमार पैगामात मोहतरम हकीम साहब के जरिए जिन्नात को काबू करने के मिलते हैं। मेरी बात और है, मैं तो पैदाइशी तौर पर जिन्नात का मंजूर नज़र था और अब भी इनकी मोहब्बतें मेरे ऊपर बेकरां हैं, मगर मेरी औकात से बढ़कर। कुछ दिन पहले बारिश की रात मेरे साथ एक अनोखा वाक़या पेश आया। हुआ ये कि मैं अपने मामूलात पूरे करके सो रहा था और मेरे मामूलात में दरूद शरीफ 1100 बार, अस्तगफार 1100 बार, तीसरा कलमा 1100 बार है। अल्लाह ताला ने मेरे लिए इस तादाद को आसान बना दिया है और बहुत सहूलत से ये तादाद पूरी हो जाती है। मैं ये अमल कर रहा था। जब मैं तीसरे कलमे की तादाद पर पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि आज कुछ मेहमान मेरे पास ज़रूर आएंगे। बस ऐसे ही दिल में ख्याल पैदा हुआ। जब मैं वज़ाइफ और मुराकबे से फारिग हुआ तो अचानक हाजी साहब, सहाबी बाबा, हाजी साहब के 5 बेटे, बावर्ची जिन और चंद दरवेश जिन मकली ठट्ठा के भी साथ थे। ये वो जिन्नात थे जो वाकई ताकतवर जिन्नात हैं, क्योंकि मेरी निगरानी मकली में जन्नात की बड़ी जेल पर है और वो मेरे मातहत काम करते हैं। मैंने शिकवा किया कि कई रातों का थका हुआ हूँ, मुझे सोना था, आप अचानक कैसे आ गए। कहने लगे, बस एक मुश्किल आपकी तरफ लाई है। दरअसल एक सरकश जिन जेल से भाग गया है, कहीं खबर नहीं कि आखिर वो कहाँ है, किस जगह है। सुराग लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन जिन काबू में नहीं आया। कई दिन से दिन रात एक कर दिया है। ये सारी बात हाजी साहब ने फरमाई। फिर फरमाने लगे, ये जेल के निगरान नदामत और परेशानी के आलम में मेरे पास आए, कह रहे हैं कि हम अलामा साहब को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये सब कुछ हमारे जिम्मे लगाया था। उन्होंने अपने तौर पर कोशिश में कमी तो नहीं की, लेकिन फिर भी हमारी कमी है कि वो जिन हमसे भाग गया है। मैंने जब ये बात सुनी, सारी थकान, नींद का खुमार और आराम की तलब का जज्बा यकायक ख़त्म हो गया। बहुत परेशानी हुई, अब इसका क्या किया जाए। मैं मुराकिब हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुराकबा किया, जो वो अक्सर करते थे और जिसकी वजह से जिन्नात इनका अहाता नज़र से बाहर नहीं हो सकते थे। बहुत देर मुराकबे के बाद अल्लाह के दिए हुए इल्म में से रूहानी इल्म ने मुझे बताया कि वो सरकश जिन मकली की जेल से निकलकर सीधा समुंदर की तरफ गया और समुंदर की अंधेरी गहरी तहों में बैठा हुआ है। अब इसको तलाश कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो विर्द जो उन्होंने एक दफ़ा मुझे हालत मुराकब में बताया था, और वैसे भी अगर कोई चीज़ गुम हो गई हो, इसको तलाश करने में तीरबा हदफ है। मैंने वो इस्म जो कुरान करीम में भी हैं, यानी फीसमिल खयात पढ़ा, लेकिन लाहौती दुनिया में जाकर पढ़ा। वैसे आम शख्स वो इसी आलम में पढ़े तो भी नफ़ा होगा, सबको इजाज़त है, बस इसी को बकसरत खुला पढ़ना है। खैर, मैंने वो इसमें लाहौती दुनिया में बकसरत पढ़ा और खूब पढ़ा कि मेरा जिस्म पसीना पसीना हो गया कि मुझे वो जिन मतलूब था। इसका जुर्म ये था कि वो लोगों के घरों में से चोरियां करता, रकम, जेवर, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात उठाता था। वो औरतों के साथ ज़नाह करता था,
حالانکہ اس کا والد میرا بہت عرصے کا جاننے والا ہے، چونکہ نہایت شریف آدمی ہے، کپڑے کا کام کرتا ہے۔ ویسے آخری عمر میں نے اس کے دادا کو بھی دیکھا جو کہ 1150 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ پہلے بھی کئی بار اس نے چوری کی، لیکن طرفین کے درگزر سے ہمیں اس کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا گیا۔ اب اس نے پھر ایک بہت بڑا گناہ اور چوری کی، پھر ہمارے نگران طاقتور جنات کے ہاتھ پکڑا گیا، اس کو بہت سخت جیل میں ڈالا۔ سب حیران ہے کہ آخر یہ چھوٹ کیسے گیا۔ بہرحال جب میں نے فی سم الخیاط کو لاہوتی عالم میں وجدان سے پڑھا اور خوب پڑھا تو یکا یک اس آیت کے شمسی موکلات سامنے آئے۔ نہایت خطرناک اور بہت ڈراؤنے چہرے تھے۔ ہر موکل کا قد 150 فٹ سے کم نہ تھا، جسم 50 فٹ کے پھیلاؤ سے زیادہ تھا۔ ایک ہاتھ کی انگلی 1 میٹر سے زیادہ تھی، جس سے سخت قسم کی خاص بو نکل رہی تھی۔ ان کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کی آگ اتنی سخت تھی کہ قریب کی ہر چیز جل رہی تھی۔ کیونکہ میں ہر وقت حصار سلیمانی میں رہتا ہوں، اس لیے مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ سب یک زبان بولے کہ ہمارے لیے کیا خدمت ہے، ہم حاضر ہیں، آپ نے ہمیں لاہور سے طلب کیا، ہم آپ کے غلام ہیں، ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ کڑکیل موتھن نام کا ایجن جیل سے نکل گیا ہے، ہمارے لاہوتی پر اسراری علم کے مطابق وہ سمندر کی تاریک تہ میں چھپا ہوا ہے، اسے وہاں سے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس لیے ہمیں آپ کو تکلیف دینی پڑی، لہٰذا اسے آپ گرفتار کر کے اور سلیمانی زنجیر میں باندھ کر لے آئیں۔ ہمارے بول پورے ہوتے ہی وہ یکجا غائب ہو گئے۔ اب میں نے صحابی جن سے عرض کیا کہ آپ بتائیں اور اس طرح غائب کیوں ہو گیا اور نکل کیسے گیا؟ اس جیل کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ ہرگز نہیں ہوا، آخر یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ صحابی بابا جن فرمانے لگے، میرے علم کے مطابق اسے کسی نے کوئی ورد بتایا ہے، وہ اس ورد کی وجہ سے اس جیل سے نکل پایا ہے، ورنہ آج تک یہاں سے کسی کے نکلنے کی جرات نہیں ہوئی۔ میں نے صحابی بابا سے عرض کیا کہ آپ اپنے علم کی طاقت سے معلوم کریں کہ اس نے کون سا ورد کیا ہے، جبکہ وہ غیر مسلم ہے، کوئی قرآنی اور روحانی ورد کیسے کر سکتا ہے؟ صحابی بابا مراقبے میں چلے گئے۔ میں نے سب دوسرے جنات کے چہرے دیکھے، وہ بہت پریشان غمزدہ ندامت سے اٹے ہوئے تھے۔ میں نے نگران جنات سے سختی کی کہ آخر آپ کے نگران جیل کے محافظ اور لاکھوں کا عملہ کہاں گیا تھا؟ کیا سب سو رہے تھے؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ سب خاموش، جیسے کسی کے جسم میں جان تک نہیں۔ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ بس ہو گیا، اور جو ہوا برا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد صحابی بابا نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اس نے جیل سے رہائی کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لیا ہے کہ جیل میں موجود ایک مسلمان جن محافظ نے اسے بتایا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ یہ آیت اس نے دن رات پڑھی ہے، حتیٰ کہ اسے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس مسلمان محافظ نے کئی دن لگا کر اسے یاد کرائی ہے۔ اس کے بدلے میں اس نے اسے بہت سا مال دیا ہے، اور وہ مال اس محافظ نے فلاں بوڑھے برگد کے درخت کے تنے کے اندر چھپا دیا ہے، اور اب بھی وہ یہی آیت سمندر کے تہہ میں بیٹھا پڑھ رہا ہے، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا ہے کہ اسے کوئی طاقتور طاقتیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہیں، لیکن بچاؤ کے لیے وہ یہی پڑھ رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں حیران ہو گیا، کیونکہ اس آیت کے کرشمات کا پہلے بھی بے شمار دفعہ تجربہ ہو چکا تھا۔ لاتعداد بے گناہ قیدی انسان رہا ہو گئے تھے کہ خود پڑھایا اس کی طرف سے ایک یا کئی آدمیوں نے پڑھا، اور خوب کھلا پڑھا اور بہت کثرت سے پڑھا، تو قیدی کی غیب سے رہائی ہو گئی۔ لیکن کسی غیر مسلم نے یہ آیت پڑھی ہو اور اس کی قید سے رہائی ہو گئی ہو، پہلا انوکھا تجربہ ہے۔ بہرحال کچھ ہی دیر کے بعد وہ لاہوتی فی سم الخیاط کے موکلات اس سرکش قیدی کو پکڑ لائے۔ کہنے لگے ہمیں اس کے پکڑنے میں دیر لگی، وہ اس لیے کہ یہ کوئی وظیفہ پڑھتا تھا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ ہم پریشان ہوئے، ہم پھر اس کے قریب ہوئے اور پھر یہ وظیفہ پڑھے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ آخر ہم نے لاہوتی دنیا میں اپنے آقا سے رجوع کیا تو انہوں نے اس کا حال بتایا کہ آپ طاقت سے اسم ذات اللہ پڑھیں،
واقعی جب ہم نے اس میں ذات پڑھنا شروع کیا تو اس کی زبان بند ہو گئی اور ہم اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ سرکش جن نہایت ذلت میں ڈوبا ہوا سخت پریشان، اور اسی پریشانی میں اس کے جسم سے سمندر کی تہ کی کیچڑ جو کہ اس کے جسم میں لگی ہوئی تھی اور اس سے سخت بو آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ آیت کس نے بتائی، لیکن وہ خاموش تھا۔ جب زیادہ اصرار پر بھی اس نے نہ بتایا تو پھر جیل کے نگرانوں نے محافظوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس پر تشدد کیا، ایسا سخت تشدد کہ اگر وہ لاہوتی کوڑا جو اس جن پر برستا تھا کسی ایک انسان نہیں، اگر 10 انسانوں پر اکٹھا برس جائے تو وہ کیما کی طرح پس جائیں۔ کچھ دیر کے تشدد کے بعد وہ بولا، اور وہی بولا جو پہلے صحابی بابا نے بتایا تھا۔ اب اس محافظ مسلمان جن کو پکڑوایا گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ دراصل مجھے ایک عامل نے قابو کیا ہوا ہے اور وہ مجھ سے رقم اور مال منگواتا رہتا ہے۔ میں مجبور ہوں کہ میری آمدنی اتنی نہیں کہ میں کہاں سے لے آؤں۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے بڑی رقم کا مطالبہ کیا، میں وہ رقم نہ دے سکا تو اس نے مجھے تکلیف دی، میری اولاد کو تکلیف دی۔ مجبوراً اس غیر مسلم جن جو کہ عرصہ سے کہہ رہا تھا کہ سنا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، مجھے بھی کچھ بتائیں۔ 31 سال جیل میں ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھے بڑے مال اور دولت کا طمع دیا، میں مجبور تھا۔ میں نے اسے یہی آیت پڑھنے کے لیے دی، اسے آتی نہیں تھی، میں نے اسے یاد کرائی۔ کئی دن کی کوشش کے بعد اس نے یاد کر لی۔ پھر اس نے مجھے دولت دی جو میں نے برگد کے بوڑھے درخت میں چھپا دی ہے، اور چھٹی کے دن اس عامل کو وہ دولت دینے جانا ہے۔ حالانکہ خود میرے گھر میں غربت ہے، لیکن میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ جب اس کی یہ بات سنی جو کہ میرے لاہوتی علم کے مطابق 100% درست تھی، تو اس کے حال کو میں نے حاجی صاحب اور صحابی بابا کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے عرض کیا کہ میں یہ کیس آپ کے سپرد کرتا ہوں، جو سزا یا معافی آپ اس محافظ جن کو دینا چاہیں دیں، میری طرف سے ہر طرح کی اجازت ہے۔ تھوڑی دیر مشورہ کرنے کے بعد حاجی صاحب کہنے لگے، اگر آپ قبول کریں تو میرا مشورہ ہے، اصل مجرم وہ عامل ہے جو اس محافظ جن کو مجبور کرتا ہے، اس عامل کی خبر لینی چاہیے۔ فیصلہ درست تھا، طے ہوا کہ اس محافظ جن کو اس عامل کے چنگل سے چھڑایا جائے اور اس عامل کو سخت سبق بھی دیا جائے کہ کسی مجبور کو مجبور نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی مدد کی جاتی ہے، جبکہ اس عامل نے تو اس محافظ عامل کو مجبور کیا اور چوری ڈاکے اور ناجائز کاموں پر مجبور کیا۔ اب اس کافر جن کو واپس کڑی جیل میں بھجوایا گیا اور حکم دیا کہ اس کی سزا سخت کر دی جائے اور اس سے اس آیت کی تاثیر واپس لے لی جائے، بلکہ محافظ جنات کو یا وکیلوں کا ورد بتایا جائے کہ کوئی سرکش جن کوئی بھی عمل کر کے جیل سے نہ نکل سکے۔ مجھے احساس ہوا کہ قرآن کیسی عجیب نعمت ہے، اگر گنہگار اور خواہ وہ کافر ہو پڑے تو بھی اس میں شفا موجود ہے اور کامل شفا موجود ہے۔ آج ہم مسلمان قرآن کی نعمت سے محروم ہیں، ایک نہ پڑھنا، دوسرا یقین سے نہ پڑھنا۔ اس کافر جن نے ایک تو زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا، دوسرا یقین سے پڑھا تو اس کی رہائی ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو نفس اور شیطان کی مکاری یا یاری مکر و فریب سے رہائی پانا چاہتا ہو، گناہوں کی زندگی سے نجات چاہتا ہو یا کسی جیل کا قیدی ہو، وہ بھی اگر یہ پڑھے گا تو رہائی ہو جائے گی۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے، بس شرط یقین، اعتماد اور کثرت سے پڑھنا ہے، دنوں کی قید نہیں۔